یہ ذکر کے جو حلقے ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، اس میں سے ضرور چر لیا کرو۔ ذکر کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی فرمائی ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا رکھے اور اس کو خیرات کرتا رہے، اور دوسری طرف ایک آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو وہ سونا بانٹنے والے سے وہ ذکر کرنے والا افضل ہے، وہ بہتر ہے اس سے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی بزدلی کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے، لڑنے نہ جا سکے، اور وہ بیٹھ کر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے تو جہاد کرنے والوں سے افضل ہے۔ لہذا اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا یہ یاد رکھو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کاملین ہیں وہ اپنے مریدوں کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس آپ کا اللہ کے ذکر کے بغیر جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا زندہ اور مردہ کے مطابق ہے۔ اور مردہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے مردہ کافر کو کہا ہے، مومن کو زندہ کہا ہے۔ مومن مرا ہوا پڑا ہے، قبر میں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بڑے غور کی بات ہے، آپ غور کریں۔ یہاں یعنی یہاں فرمایا گیا ہے فی سبیل اللہ ہے، فی الجہاد نہیں بولا، فی الجہاد نہیں بولا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ مومن کے لیے ہر وقت اس اللہ ہی کی راہ ہے۔ یعنی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں کس لیے؟ کس کی راہ میں آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی راہ میں آئے ہیں نا بھائی۔ یہاں کیا آپ کو کوئی پیسے تو نوٹ تو نہیں مل رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں نا، تو اس کو فی سبیل اللہ کہیں گے۔ اس آنے اور جانے میں اگر کوئی آدمی مر جائے تو فی سبیل اللہ میں وہ مارا گیا، یعنی اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ اگر کوئی شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے، دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، جاتے اور آتے میں وہ وفات پا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، مسجد میں جانے کے لیے، جاتے میں اور آتے میں اس کو گولی لگ گئی، شہید ہو گیا۔ طاعون کی بیماری سے مرا، شہید ہو گیا۔ پیٹ کے درد سے مر گیا، شہید ہو گیا۔ پانی میں ڈوب کر مر گیا، شہید ہو گیا۔ آگ میں جل کر مر گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تو ہر راستہ ہی فی سبیل اللہ رکھا ہے، لہذا فرمایا کہ مومن زندہ ہے چاہے قبر میں ہو،
کافر مردہ ہے، چاہے چاند پر پہنچ رہا ہو، بازاروں میں گھوم رہا ہو، لیکن کافر کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے کہ یہ مردے ہیں۔ مومن زندہ ہے، چاہے وہ قبر میں ہو۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اسی لیے اللہ نے فرمایا ممانعت فرما دی، ولا تقولو، مت بولو۔ حالانکہ بہت سے ناسمجھ قسم کے جو لوگ ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہم مردے کسی کو کیا دیں گے، مرے ہوئے کیا کسی کو دے سکتے ہیں، تم اس کی قبر پر زیارت پر جا کر تم بولتے ہو، وہ تھوڑی سنتا ہے، وہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قبر میں بھی زندہ ہے، اور وہ مکھی کیا نہیں اڑا سکتا، وہ سنتا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سنتا نہیں ہے، سنتا بھی ہے وہ، کیونکہ مردہ تو کافر بھی سنتا ہے، کافر جو مردہ ہے وہ بھی سنتا ہے، تو مومن کیسے نہیں سنے گا، ولی کیسے نہیں سنے گا؟ ابو جہل کافر تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا بدر کے دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، کنویں پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے ابو جہل، میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، تو بتا جو میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی جہنم رسید ہوا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ایک ایسی لاش سے، کافر کی لاش سے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا ہے، کیا وہ آپ کی بات سنتا ہے؟ حضور نے فرمایا اے عمر، یہ تجھ سے زیادہ میری بات کو سنتا ہے، اور اس وقت جو اس کی چیخ اور پکار ہے انسانوں کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اور اس کی چیخ و پکار کو اگر انسان سن لے تو وہ مر جائے، اتنا زیادہ وہ چیخ اور چلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی سنتا ہے، ابو جہل کافر تھا، تو جب کافر سنتا ہے تو مومن کیسے نہیں سنے گا؟ اور آپ کو حکم کیا ہے؟ زیارت القبور کفارت الذنوب، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، موت یاد آ جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھ کر کے دیکھو یہ بھی انسان تھے، ہماری طرح چلتے تھے۔ اور پھر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو ان مردوں کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین انتم لنا، پوری ایک دعا ہے آگے۔ اللہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پہاڑ میں جاؤ تو سلام کر لیا کرو، ریگستانوں میں جاؤ تو سلام کر لیا کرو، نہیں، قبرستان میں جاؤ تو سلام کیا کرو ان مردوں کو۔ جب تم ان کو سلام کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں، جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، اگر تم ایک دفعہ راستے سے گزرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہو تو ایک ہفتے تک، دوسرے اسی دن تک وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ موت تو ایک پل ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کیا بولتے ہیں بھائی،
فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. انتقال کس کو کہتے ہیں؟ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس کی ٹکٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بس کی جو ٹکٹ آپ لے رہے ہیں، آپ لانڈی سے کراچی جا رہے ہیں، ٹکٹ بس کا آپ کو دے دیا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ناقابل انتقال. یعنی یہ ٹکٹ جو آپ نے لیا ہے یہ ناقابل انتقال ہے، یعنی جا سکتے ہیں، اس پر منتقل واپس نہیں ہو سکتے اس ٹکٹ کے اوپر آپ. تو انتقال کے معنی ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے تنگ آ کر کہتے ہیں خودکشی کر لو، خودکشی کر لیتے ہیں. تو کیا ان کی جان اس پریشانی سے چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں، بڑھ جاتی ہے. پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف منتقل ہو گیا، اس نے امانت میں خیانت کر دی. خودکشی کرنا حرام کیوں قرار دیا؟